نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار جبریل علیہ السلام نبی کریم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبریل کچھ پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا جبریل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غم زدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبریل نے عرض کی اے محبوب، کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ میں غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا جبریل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبریل نے عرض کی کہ جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالے گئے۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے۔ 3 درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے۔ 2 درجے میں اللہ پاک عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم نے پوچھا جبریل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوں گے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کے امت کے گناہ گاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی کریم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے آتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ نبی کریم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے، مسجد سے حجرے تک جاتے ہیں، گھر میں بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق سے رہا نہ گیا، وہ دروازے پہ آئے، دستک دی، سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر فاروق کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں پایا، لہٰذا آپ کیوں نہیں جاتے؟ آپ جائیں، ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہیں آیا۔ حضرت عمر نے سلیمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہیں آیا۔ حضرت سلیمان فارسی نے واقعہ کا تذکرہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہیں ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ اندر بھیجنی چاہیے۔ لہٰذا آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب احوال بتایا۔ آپ حجرے کے دروازے پہ آئی، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے؟ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے۔ میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اے اللہ ان کو معاف کر اور جہنم سے بری کر دے۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پہ رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اتنے میں حکم آ گیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا لوگو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں جو خوب راضی کریں گے۔ میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی
جنت میں نہ چلا جائے۔ دوستو، اس تحریر اس موضوع سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آقا دن رات اپنی امت کے لیے، اس گنہگار امت کے لیے بخشش کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور امت اس کے بعد کیا کر رہی ہے؟ امت کچھ نہیں کر رہی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس بابرکت مہینے کا صدقہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔